معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مورخہ 28 نومبر 2023 کو بلوچستان سے جبری گمشدہ افراد کی فیملیز نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا۔ نیز ہم نے اپنے بیانات بھی میڈیا کو ریکارڈ کروائے، جن میں اسلام آباد آنے کے اغراض و مقاصد اور اپنے قانونی و آئینی مطالبات شامل تھے۔ یاد رہے کہ بلوچستان سے صرف یہ چند خاندان نہیں ہیں، بلکہ بلوچستان سے مجموعی طور پر جتنے بھی گمشدہ افراد کی فیملیز ہیں، ان سب کی نمائندہ کرتے ہوئے یہ فیملیز یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان فیملیز کے مطالبات درج ذیل ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ راشد حسین سمیت دیگر تمام لاپتہ افراد کو فی بازیاب کیا جائے، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، فیک انکاؤنٹرز اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بلوچستان میں ہونے والے سابقہ اور حالیہ تمام جبری گمشدگیوں کے کیسز کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں۔ مندرجہ بالا پیش کیے گئے تینوں مطالبات پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک یہ فیملیز اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھی رہیں گی۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کو یہ بتانا لازمی ہے کہ بلوچستان اس وقت ایک جنگ زدہ خطہ ہے، اور بلوچ قوم کو ایک ایسی جنگ کا سامنا ہے کہ جہاں دشمن ریاست تمام اخلاقی حدیں پار کر چکا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ، ایسا خاندان اور گھر نہیں ہے کہ جو ریاستی ظلم سے سالم رہ گیا ہو۔ ہر گھر کی دوسرے گھر سے مختلف اور درد بھری کہانی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگ جبراً لاپتہ کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی جبری گمشدہ بلوچوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ کل ابدوئی بارڈر تربت کے علاقے مند میں شعیب عبدالحمید نامی ایک جوان کو مسلح فورسز نے اس وقت شہید کیا جب وہ اپنی گاڑی میں موجود تھا۔ دیگر اطلاعات کے مطابق پچھلے چند دنوں سے 10 افراد صرف فیک انکاؤنٹر کا شکار بنے ہیں، اور انہی افراد میں سے ایک بالاچ مولا بخش نامی نوجوان تھا، جس کا ٹرائل تربت سیشن کورٹ میں چل رہا تھا، اور عدالتی حکم کے مطابق 10 دنوں کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا، لیکن سی ٹی ڈی نامی جنایت کار ادارے نے اس نوجوان کو بے دردی سے شہید کیا، اور بعد میں اس پر دہشت گرد ہونے کے بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگایا۔ بالاچ بلوچ کے لواحقین پچھلے 10 دنوں سے تربت کے شہر شہید فدا احمد چوک پر بالاچ کی لاش کے ساتھ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور انہی 5 دنوں میں دھرنے کو سبوتاژ کرنے کے لیے ریاستی اداروں نے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ ریاست نے بوکھلاہٹ میں آ کر لواحقین کو مال و زر کی پیشکش کی، ان کو دھمکایا اور ہراساں بھی کیا، اور مزید شہید بالاچ کی بہن نجمہ بلوچ کو پہلے ریاستی ادارے مذاکرات کے نام پر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس کے بعد کئی گھنٹوں تک ان کو یرغمال بنایا گیا
تاکہ وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو کر دھرنے کا اختتام کر دیں۔ معزز صحافی حضرات، دشمن چونکہ کلی دشمنی پر اتر آیا ہے، لہٰذا یہ وقت کھڑے ہونے کا وقت ہے، ایک ساتھ جڑ جانے کا وقت ہے اور اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو جانے کا وقت ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے ریاست کی اس یلغار کے سامنے چپ رہیں تو اس کے نتائج ہماری نسلیں بھگتیں گی۔ لہٰذا اپنی اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی نجات کے لیے باہر نکلیں اور اس یلغار کے خلاف ڈٹ جائیں جو کئی دہائیوں سے بلوچستان میں جبری طور پر بلوچوں کو اپنی زندانوں میں